السلام نے کہا تھا پوری دنیا میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ یہ دنیا کی ساری تعلیمات جیسا کہ قاری صاحب بتا رہے تھے کیا ہے، صرف یہی سوچ ہے اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی، رشتہ اچھا مل جائے گا، کما اچھا لے گا، کھا اچھا لے گا، یہ دنیا کے اندر زندگی اچھے انداز سے گزار لے گا، یہی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ لیکن یقین جانو جو عزت اور جو مقام اس قرآن کی وجہ سے ہے وہ دنیا میں کسی چیز کی وجہ سے نہیں۔ آپ جان لیجئے سب سے بڑا مقام اس قرآن کی وجہ سے، وہ تو ایک مثال یہ درس کی دے رہے تھے نا شیخ پوری رحمہ اللہ کی، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، مسجد کے اندر اگر قاری صاحب نہ ہو، امام صاحب گھر گئے ہوں، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت ہو جائے، چودھری صاحب بھی موجود ہیں، حاجی صاحب بھی موجود ہیں، سفید داڑھی والے بھی موجود ہیں، ڈاکٹر بھی موجود ہیں، پروفیسر انجینئر سارے موجود ہیں، لیکن کسی کو آگے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جس نے مسجد کی جگہ وقف کی، مسجد کے اوپر پیسہ لگایا، پوری مسجد کا سارا ذمہ اس کے ہے، وہ سارے اخراجات اٹھا رہا ہے، لیکن وہ صرف اخراجات کی وجہ سے آگے نہیں ہو رہا۔ اچانک کسی نے کہا ٹھہر جاؤ، وہ آ گیا۔ کون؟ چھوٹا سا بچہ، ہلکی ہلکی داڑھی نکل رہی ہے اور پرانا سا لباس پہنا ہے، وضو کر رہے، سب کھڑے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ارے یہ آگے کھڑا ہوگا، اس کا باپ تو میری دکان کا ملازم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ارے یہ آگے کھڑا ہوگا، اس کی والدہ تو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا اس کا لباس مجھ سے نیچے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا اس کا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا اس کے پاس تو دنیا کی دولت نہیں ہے۔ سارے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، وہ آ گیا ہے جس کے پاس رب کے قرآن کی دولت موجود ہے۔ وہ آتا ہے، چچا بھی پیچھے ہے، تایا بھی پیچھے ہے، والد بھی پیچھے ہے، رشتہ دار بھی پیچھے ہے، چودھری بھی پیچھے ہے، سردار بھی پیچھے ہے۔ جب وہ آگے آگے کھڑا ہوتا ہے، آسمان سے اعلان ہوتا ہے سن لو، اگر تم نے اس سے پہلے اپنے سر کو سجدے سے اٹھانا چاہا تو قریب ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو گدھے کی شکل میں بدل کے رکھ دے گا۔ یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ قد نہیں دیکھا گیا، چہرے کے حسن کو نہیں دیکھا گیا، برادری کو نہیں دیکھا گیا، مال و دولت کو نہیں دیکھا گیا، اس کے سارے معاملات کو نہیں دیکھا گیا۔ دیکھا گیا تو صرف ایک کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اور یقین جانیے یہ قرآن دنیا کے اندر اتنی عزت اور اس کا یہ مقام، دنیا کے اندر بچہ 5 سال سکول پڑھ لے، کسی جگہ پہ ملازمت کے لیے لگ جائے گا، نہیں لگے گا، کوئی فائدہ ہوگا، انکم آئے گی نہیں آئے گی۔ 10 سال پڑھے کو کوئی نہیں پوچھتا، ارے یہاں تو 16 سال پڑھے کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ لیکن یہ جب بچہ اپنے گھر سے سپارہ لے کر، چھوٹا سا بچہ گھر سے نکلتا ہے نا، اس کے نکلنے پر کیا پروٹوکول ہے، اس کے نکلنے پر کیا پروٹوکول ہے۔ کعبے کے رب کی قسم دنیا کے کسی بادشاہ کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سرجن کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، دنیا سے بڑے سائنسدان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو مقام اس قرآن کو پڑھنے والے جو بھی اپنے گھر سے نکلا ہے مل جاتا ہے۔ دنیا کسی کا استقبال کرتی ہے، پروٹوکول دیتی ہے، گلاب کی پتیاں پھینکتے ہیں، گلاب کے ہار پہنے جاتے ہیں، زمین پہ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، چونا گرایا جاتا ہے، یہ سارے استقبال کے انداز ہے۔ لیکن قربان جاؤں آسمان والے رب پہ، اس نے قرآن پڑھنے والے کا کیا مقام بنایا۔ فرمایا جب یہ قرآن کا طالب علم ابھی اپنے گھر سے نکلتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، آسمان کے نورانی فرشتے اس کو دیکھ کر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کیونکہ قرآن کا طالب علم جا رہا ہے۔ کون استقبال کرتا ہے؟ شادی کے موقع پر کہتے ہیں بڑے بڑے آ جاؤ،
جنج آ گئی، برات آ گئی، چچا تو بھی آ جاتا ہے، تو بھی آ جاؤ، بڑے بڑے آ جاؤ، معززین آ جاؤ، محترمین آ جاؤ، احترام والے آ جاؤ، ہم نے آگے بڑھ کے ان کو لینا ہے، ان کو ہم نے پک کرنا ہے، ہم نے ان کا احترام اور اس کا استقبال کرنا ہے۔ فرمایا انسان تیری عظمت یہ ہے، اگر تو قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے گا، تیرے استقبال کے لیے آسمان کے فرشتے کھڑے ہوں گے اور اپنے پروں کو بچھا کے رکھ دیں گے۔ صرف یہ نہیں، یہ بھی ہو تو بہت ہے، لیکن اس سے آگے فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ جو شخص قرآن کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے نکلتا ہے، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، ارے ذرا تصور کرو زمین میں مخلوقات ہے کتنی، انسان ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، حیوان ہیں، حشرات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، تم ان کی تعداد کو کبھی شمار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ حتی النملہ فی جوہرہا وحتی الحیتان فی جوف الماء، آپ نے فرمایا خشکی میں دیکھو سب سے بڑی مخلوق چونٹیاں، جن کی گنتی کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ چونٹی جس کو کسی کی فکر نہیں، ہر وقت دوڑتی رہتی، کبھی سوئی ہوئی چونٹی دیکھی ہے؟ بس دوڑتی رہتی، ایک رستہ روکو، دوسرے سے دوسرا روکو، تیسرے سے، کسی جگہ یہ ٹھہرتی نہیں۔ فرمایا یہ آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری، حتیٰ کہ بلوں میں بیٹھی ہوئی چونٹیاں، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، ساری مخلوقات ہر روز اکثر طور پر آسمان والے سے ایک دعا کرتی ہے، خدایا پوری دنیا میں جو تیرے دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، سکھانے کے لیے نکلے ہیں، ان سے جتنے گناہ ہو گئے، غلطی ان سے ہوئی ہے، اے رب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے ہاں عجیب تماشا ہے، مولوی صاحب ایک غلطی کر لین کدی چھڑنی نہیں، قاری صاحب سے ایک غلطی ہو جائے اب ہم نے چھوڑنا نہیں۔ ادھر دیکھو حدیث میں کیا ہے، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ چونٹیاں اور مچھلیاں اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے دعا کر رہی ہیں، اے میرے رب ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن جو تیرے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو پڑھانے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ تو ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اب مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی بادشاہ، دنیا میں کوئی صدر، دنیا میں کوئی وزیر، دنیا میں کوئی ڈاکٹر، دنیا میں کوئی انجینئر، دنیا میں کوئی پروفیسر، دنیا میں کوئی عہدیدار ایسا ہے جس کو چونٹیاں دعائیں دیں، جس کے لیے مچھلیاں دعائیں کرے، جس کے لیے حیوان دعائیں کرے، جس کے لیے پرندے دعائیں کرے، جن کے لیے حشرات دعائیں کریے، جس کے لیے فرشتے دعائیں کرے، اور دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرے؟ وہ صرف ایک ہے جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اس کی برکت ہے۔ اور ساری تعلیمات اگر میں سیکھتا رہا، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے کوئی نوکری مل جائے اور میری زندگی سنور جائے دنیاوی اعتبار سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 16-18 سال پڑھنے کے بعد نوکری نہ ملے اور پڑھا لکھا سارا گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے محلے کی ایک مثال ہے، میں تمہیں سناتا ہوں، اکثر سنایا کرتا ہوں۔ ہماری گلی کے اندر ایک بڑا غریب گھرانہ تھا، وہ نائی تھے، بال کاٹنے والے حجام تھے، ان کی ایک بیٹی بہت پڑھ رہی تھی اور اس کے دل میں تھا کہ میں بڑی ہو کر اپنے والد کا ہاتھ بٹاؤں گی اور اپنے گھر کے حالات بہتر کروں۔ پڑھتے پڑھتے اس نے ایم اے کر لیا، اس کے بعد ایم فل میں داخلہ لیا۔ ہمارے گھر میں بچیوں کی قرآن کی تعلیم کا بھی ہے، وہ وہاں ترجمہ بھی پڑھنے آ جانی، اور میرے گھر والوں کو کہتی بھاجی دعا کرو کہ مجھے نوکری مل جائے اور ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔
میں نے اپنے بوڑھے باپ کو بڑی محنت کرتے دیکھا، میں نے اپنے بوڑھے باپ کو سکون دینا ہے، دعا کیجئے کہ مجھے نوکری مل جائے۔ دعا کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ ویکینسیاں آئیں، اس نے اپلائی کیا، وہ پاس ہو گئی، اور اس کے لیے لیٹر آ گیا کہ فلاں طریق کو فلاں کالج کے اندر تم ایز اے لیکچرار